السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ٹھیک ہوگے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات اور یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ العادیات یہ مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیت ہے۔ 11 آیت، یہ لاسٹ میں جو لاسٹ دائرہ آیت کا لکھا ہے اس میں 11 لکھا ہے، مطلب اس صورت میں ٹوٹل 11 آیات ہے اور اس صورت میں صرف ایک رکوع ہے۔ رکوع اس کو کہتے ہیں، یہ جو سائڈ پہ یہ عین کی نشان لگی ہوئی ہے تو پچھلے جو اس طرح کا نشان ہے اس نشان سے اس نشان تک اس بیچ میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو رکوع کہتے ہیں۔ تو یہ اس میں ایک ہی رکوع ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا۔ واو اور لام ملائیں گے، بیچ میں یہ جو الف ہے یہ سائلنٹ ہے۔ اس لام کے اوپر اس جزم کے آنے کی وجہ سے واو اور لام ملائیں گے۔ عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، ایک الف کے بقدر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ ضاد یہ موٹے حروف میں سے ہے، منہ بھر کر پڑھنے والا۔ اور یہ با یہ حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ جس میں آواز مڑ کے دوبارہ آتی ہے تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے ہا کے اوپر 2 زبر ہے، مطلب جہاں 2 زبر کے ساتھ الف آتا ہے تو ایسے الف نہ جوڑ میں پڑھا جاتا ہے اور نہ روا میں پڑھا جاتا ہے۔ اور ادھر جب ہم وقف کریں گے اس پر تو 2 زبر میں سے ایک زبر پڑھا جائے گا اور ایک زبر سائلنٹ ہو جائے گا تو ضبحن بن جائے گا۔ فل آیات کو ہم ایسے پڑھیں گے، والعادیات ضبحا۔ سیکنڈ آیات کو ہم نے ایسے پڑھنا ہے، فالموریات قدحا۔ فا اور لام کو ملانا ہے، بیچ میں یہ الف سائلنٹ ہے۔ فل میم واو پیش، یہ واو مدہ ہے، جس واو سے پہلے لفظ پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ واو کے اوپر سکون ہو پہلے ورڈ پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ اس واو کو ایک الف کے بقدر لمبا کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ والا را باریک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر کڑی زبر تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے ادا کرنا ہے۔ قاف ان حروف میں سے ہے جو منہ بھر کر ادا کرنا ہوتا ہے، اور دال کے اوپر سکون ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے جس میں آواز مڑ کے حرکت کر کے آئے گی۔ اور ہا کے اوپر 2 زبر ہے تو ادھر جب رکیں گے ایک زبر پڑھیں گے ایک سائلنٹ ہو جائے گا، ایسے بن جائے گا، فالموریات قدحا۔ اگلا آیات، فالمغیرات صبحا۔ فا اور لام ملا کے میم پہ اوپر پیش ہے، میم دونوں ہونٹوں کو ملانے سے ادا ہوتا ہے۔ منہ کا ہونٹوں کا وہ حصہ جو تر ہے اس کو نرمی سے ملانے سے میم ادا ہوتا ہے۔ غین اور یا ملے ہوئے ہیں، ایک زیر کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دونوں کو ایک زیر کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ غین ان حروف میں سے ہے جو منہ بھر کر پڑھنا ہے، اور یا ایسے یا جس کے اوپر سکون پہلے ورڈ پر زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا ادا کرنا۔ اور را کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو ایسے را کو تو ایک الف کے بقدر لمبا ادا کر کے پڑھنا ہے، لیکن جب جس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر ادا کرنا ہوتا ہے، تو اس را کو بھی ہم نے پر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد صاد با پیش، صبح صاد موٹا ورڈ ہے یعنی منہ بھر کر پڑھنے والا، اور با حروف قلقلہ اس میں آواز جنبش حرکت کرے گی، اور ہا کے اوپر 2 زبر وقدر جب اس پر رکیں گے تو ایک زبر پڑھیں گے ایک سائلنٹ، یعنی یہ الف مدہ بن جائے گا ایسے وقف میں، تو اس کو ایک الف کے بقدر لمبا کر کے ادا کرنا ہے ایسے، فالمغیرات صبحا۔ اگلا آیات ہے، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ یہ ہے فا جو اوپر کے دانتوں نیچے ہونٹ کے اوپر جب لگے تو اسے فا ادا ہوتا ہے۔ یہ والا الف کی شکل ہے پر یہ ہے حمزہ، کیونکہ الف کے اوپر زبر زیر یا پیش یا سکون یا کڑی حرکات آ جائے تو حمزہ بنے گا، تو یہ حمزہ ہے فا۔ اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ فا پڑھنا ہے، فا۔
اور یہ نرم حرف ہے، زبان کو اگلے کے جو سامنے کے دانت ہے اس کے ساتھ لگا کر نرم سا پڑھ لیں گے۔ اس سا اور اس را کو ایک ہی حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ را ایسی صورت ہے جس کو پر ادا کرنا ہے، با زیر بھی اور ہا کڑی زیر ہی، ایک الف کے بقدر اس کو لمبا ادا کرنا ہے، اور یہ سینے سے ادا ہونے والی ہا ہے۔ ناقعن، یہ قوف قلقلہ، حروف قلقلہ ہے، قلقلہ ہوگا، اور وقف کریں گے تو ایک زبر پڑھیں گے، ایسے بن جائے گا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اگلا آیات ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ واو متحرک ہے، واو پر اپنا حرکت ہے، تو اس کو لمبا بھی نہیں ادا کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، اس کے درمیان اس کو پڑھنا ہے۔ اور یہ سین سیٹی ورڈ ہے، اور یہ والا تو کے اوپر سکون ہے تو تو حروف قلقلہ ہے، اس میں آواز حرکت کرے گی، اور ہا کے نیچے کڑی زیر ہے، ایک الف کے بقدر لمبا ادا کرنا ہے، وقف میں ایک زبر ان دونوں میں سے سائلنٹ کر لیں گے، جمع بن جائے گا، ایسے بن جائے گا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اگلا آیات ہے إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ یہ حمزہ ہے، اس کی شکل الف کی ہے پر یہ ہے حمزہ، اور اس لیے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون یا کڑی حرکات آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے نون مشدد ہے، اس میں ایک الف کے بقدر غنہ ہوگا، اور نون اور لام ملائیں گے، یہ الف سائلنٹ ہے، یہ پھر حمزہ ہے۔ بتایا کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش سکون یا کڑی حرکات آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اس نون کے ساتھ ملا کر ناک میں آواز لے جائیں گے انسان، سین سیٹی ورڈ، اور اس کے ساتھ الف آیا ہے تو یہ الف مدہ ہے، لمبا ادا کرنا ہے۔ لِرَبِّهِ، لام کے نیچے زیر، را پر زبر ہے، اور را پر جب زبر ہو تو ایسے را پر ادا ہوتا ہے۔ لَكَنُودٌ، چھوٹا کاف کے بعد نون اور وا کو ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے، وا مدہ بن جائے گا۔ ادھر ہم وقف کریں گے تو یہ دونوں پیش سائلنٹ ہے، دونوں پیش سائلنٹ ہو جائے گے، اس کی جگہ جزم آ جائے گا تو یہ لکنود بن جائے گا، یعنی اس میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، ایسے پڑھیں گے اس کو ان الانسان لربه لکنود۔ اگلا آیات ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ وَإِنَّهُ، یہ واو تو دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، اور یہ حمزہ ہے، الف پر زبر زیر پیش سکون آ جائے وہی بات یاد رکھنا ہے، وہ حمزہ ہوگا۔ نون کے اوپر شد ہے تو ایسے نون میں ایک الف کے بقدر غنہ ہوگا۔ یہ ہا ہے، اس کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے بقدر ادا لمبا کریں گے۔ علی، یہ بھی اسی طرح کھڑی زبر ایک الف مقدار لمبا، یہ بھی، اور یہ چھوٹا کاف ہے لشہید، یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ اس کو کہلاتے ہیں، تو ایک الف کے بقدر اس کو بھی لمبا ادا کرنا ہے، اور اس پر جب رکیں گے تو دونوں پیش سائلنٹ ہو جائے گے تو یہ لشہید بن جائے گا، ایسے پڑھیں گے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ اگلا آیات ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ وَإِنَّهُ، یہ بھی واو کو ادا کرتے وقت ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور نون مشدد ہے، ایک الف کے بقدر اس میں غنہ ہے۔ حب، لام پہلے پھر اس کے بعد ہا ہے، ہا کو صاف کر کے ادا کر لیں گے، با اور لام کو اس زیر کے ساتھ پڑھیں گے بل، اور یہ خوف ان حروف میں سے ہے جو منہ بھر کر ادا ہوتے ہیں، یہ والا را باریک ہے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، لشدیدن ہے، جب اس پر رکیں گے دونوں پیش سائلنٹ ہو جائے گے، اس کی جگہ جزم آ جائے گا تو یہ بن جائے گا یہ دال اور یہ یا اور یہ دال، یہ تینوں کو، ان تینوں کو ہم نے اسی ایک زیر کے ساتھ پڑھنا ہے لشدید، یہ والا اس کے اوپر جب جزم آ جائے گا تو یہ حروف قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ ہوگا، تو یہ آیات ایسے بن جائے گا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ۔
افلا یہ حمزہ ہے، اور فا ان حروف میں سے ہے جو سامنے کے دانت نیچے کے ہونٹ پہ لگے تو اس سے فا ادا ہوگا۔ یہ لام الف لا ہے، یہ الف ہم نے پڑھنا ہے، ایک الف کے بقدر اس کو لمبا کریں گے۔ یعلم اذا یہ حمزہ ہے۔ ذال ان حروف میں سے ہے جو نرم ادا ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا زبان نکال کر سامنے کے دانتوں سے لگائیں گے، اذا بن جائے گا اذا۔ بعثر یہ ثا بھی ان حروف میں سے ہے جو نرم ادا ہو گئے، اس کو ذال کی طرح سیم نرم کر کے ادا کریں گے۔ یہ والا را پر ہے، یہ بتایا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور جس را کے اوپر زبر ہو وہ پر ادا منہ بھر کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ ما فی القبور، فی اور لام ملائیں گے، یہ یا سائلنٹ ہے، فی القبور۔ جب ہم اس پہ روکیں گے تو یہ را کو بھی ہم نے سائلنٹ کرنا ہے، جب اس کو ہم سائلنٹ کریں گے تو پیچھے ورڈ کو دیکھیں گے اس پر بھی سکون ہے، پچھلے ورڈ کو دیکھیں گے اس کے اوپر پیش ہے، تو اس را کو ہم نے پر ادا کرنا ہے کیونکہ یہ اس سے پچھلے ورڈ پر پیش ہے۔ اس طرح بن جائے گا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور۔ اگلا آیات ہے وحصل ما في الصدور۔ وحصل ح گلے سے صاف کر کے اور صاد منہ بھر کر ادا ہونے والا، یہ الف ہے، الف مدہ، اور فی اور صاد ملا کے پڑھیں گے اس زیر کے ساتھ، یا الف اور لام یہ تینوں لکھے ہیں پر یہ پڑھے نہیں جاتے، سائلنٹ ہے۔ صدوری رکیں گے تو اس کو بھی سائلنٹ، زیر کو سائلنٹ کر لیں گے اور اس را واو اور دال کو صرف ایک ہی پیش پہ پڑھیں گے، فی الصدور، یہ اس صورت میں را پر ہوگی۔ اس طرح ہم نے اس کو پڑھنا ہوگا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ یہ حمزہ ہے اور یہ نون مشدد ہے، ایک الف کے بقدر اس پہ غنہ ہوگا۔ ربہم، ربہم بہم، اس میں بھی ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ربہم بہم۔ یومئذ یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے اور اس حمزہ کو اس کے نیچے زیر ہے، تو یومئی اور پھر ذال اور لام ملا کر اس دو زیروں کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، تو ذال لام دو زیر، ذل، یومئذ، یومئذ لخبیر ہے، جب ہم اس پہ رکیں گے تو یہ لخبیر بن جائے گا، لخبیر۔ اب ہم پورے صورت کو ایک صرف روا پڑھ لیتے ہیں ایسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم۔ آپ اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا کر ان کو بھی فائدہ پہنچانے کا زیادہ سے زیادہ موقع میسر کر دے، تو ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جہاں پر ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو تو لازمی آپ اس پہ کمنٹس کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔